العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الف لام را اللہ اعلم بمرادہ بذلک، یہ کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئیں، پھر واضح طور پر بیان کی گئی ہیں، حکمت والے باخبر کی طرف سے ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہیں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ بات کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے حضور میں توبہ کرو، وہ تمہیں مقرر کردہ اجل تک خوش عیش زندگی دیں گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم اعراض کرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، خبردار وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپا لیں۔ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، خبردار جب وہ اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیتے ہیں تو وہ اس وقت سب باتیں جانتا ہے جو پوشیدہ طور پر کرتے ہیں اور جو بظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ وہ سینوں کے اندر کی چیزوں کو جانتا ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، دوسرے لوگوں کو اس کی مراد نہیں بتائی گئی ہے۔ احکمت یہ فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، احکام مصدر ہے باب فعال، اصل معنی تو ہے مضبوط کرنا، لیکن یہاں محکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو ایسے طریقے پر مرتب فرمایا ہے کہ ان میں کسی لفظی اور معنوی غلطی اور خرابی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ حکیم، خبیر یہ فعیل کے وزن پر مبالغے کے صیغے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہیں۔
یثنون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، سنیون مصدر ہے، باب ضربہ معنی موڑنا. بعض حضرات نے کہا ہے یہ آیت کریمہ منافقوں کے بارے میں ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے وقت یہ ہیئت بنا لیتے تھے تاکہ کسی کو ان کی باتوں کی خبر نہ ہو. یستغشون یہ بھی فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. استغشاء مصدر ہے، یہ اصل میں استغشایون ہے، یا کو حمزہ سے بدل دیا گیا ہے. باب استفعال معنی لپٹنا، معنی لپیٹنا، لپیٹنا. علیم فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے. کتاب مبتدا محذوف کی خبر ہے اور یہ نکرہ ہے. نکرہ کے بعد والا جملہ اس کی خبر ہوا کرتا ہے. احکمت یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے. آیاتہ یہ نائب فاعل ہے. ثم حرف عطف ہے. من لدن حکیم خبیر یہ فسرت سے متعلق ہے. اللہ تعبدو اللہ اصل میں ان لا ہے. اب اس ان میں دو احتمال ہے، یا تو یہ ان حرف ناصب ہے اس بنا پر نون اعرابی محذوف ہے، یا یہ کہ لا تعبدو یہ لا یا تو لائے نفی ہے. تو ان حرف ناصب اگر ہم مانتے ہیں تو ایسی صورت میں لا یہ لائے نفی ہوگا، اور اگر ان حرف ناصب نہیں مانتے ہیں بلکہ ان حرف مصدریہ مانتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ لا لائے نہیں بھی ہو سکتا ہے. اور لائے نہیں اگر مانیں گے تو ایسی صورت میں نون اعرابی یہ لائے نہیں کی وجہ سے محذوف مانا جائے گا. الا اللہ اللہ یہ لا تعبدو کا مفعول بھی ہے، یا حرف استثناء کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے مستثنیٰ ہے. اننی ان حرف مشبہ بالفعل ہے، یا ضمیر اس کا اسم ہے. نذیر و بشیر معطوف معطوف علیہ مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. واو حرف مستانفہ ہے. ان یہ حرف مصدریہ ہے. استغفروا فعل امر ہے، انتم ضمیر فاعل ہے، ربکم مفعول بھی ہے. ثم حرف عطف ہے. یمتعکم ابتدا میں ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ فعل امر کا جواب بھی مجزوم ہوتا ہے. تو یمتعکم یہ حالت جزمی میں ہے جواب امر ہونے کی وجہ سے. یمتع فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، کم ضمیر مفعول بھی اول ہے. متاعا حسنا موصوف صفت مل کر مفعول مطلق ہے. الی اجل مسمن یہ یمتع فعل سے متعلق ہے. واو حرف عاطفہ ہے. یؤتی کا جو عطف ہے وہ یمتع پر ہے، اور یمتی جواب امر کی وجہ سے حالت جزمی میں ہے، تو ایسے ہی یؤتی یہ بھی حالت جزمی میں ہے، اس لیے حرف علت محذوف ہے. کل ذی فضل یہ مفعول اول ہے، فضلہ یہ مفعول بھی ثانی ہے. واو حرف مستانفہ ہے. ان تولو اگر تم روگردانی کرو گے، اصل میں ہے تتولو، تا تخفیفاً حذف کر دی گئی ہے. تو ان حرف شرط کے واقع ہونے کی وجہ سے یہ جملہ شرط ہے. فإنی یہ جواب شرط ہے، فا جزائیہ ہے. عذابہ یہ اخافو کا مفعول بھی واقع ہیں. اللہ جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے. مرجعکم مبتدا مؤخر ہے. وہ مبتدا ہے، قدیر خبر ہے. علی کل شیء یہ قدیر سے متعلق ہے. علی حرف تنبیہ ہے. علی حرف افتتاحیہ ہے. صدور یہ یسنون کا مفعول بھی واقع ہے. لیستخفوا یہ لام تعلیل ہے. ان حرف ناصب پوشیدہ ہے. علی یہ بھی حرف تنبیہ ہے.
انہ علیم بذات الصدور، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، وہ ضمیر اس کا اسم ہے، علیم خبر ہے، بذات الصدور علیم سے متعلق ہے۔ ما یسرون و ما یعلنون، یہ یعلمو کا مفعول بھی واقع ہو رہے ہیں۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں ذُنُّون کے نام سے اور سورہ صافات میں یونس کے نام سے بھی آپ کا ذکر آیا ہے۔ حدیث میں یونس بن متہ کے نام سے آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ مفسرین رحمہم اللہ نے قرآن و حدیث اور بائبل وغیرہ سے استفادہ کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے قوم کا جو تذکرہ کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یربعان نامی اسرائیلی بادشاہ میں عراق کے دارالحکومت نینوا میں دریائے دجلہ کے کنارے واقع آبادی موصل میں پیدا ہوئے۔ یہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ آپ نے چھوٹے سے گروہ کو شرک سے باز رکھنے اور توحید کی طرف لانے کی پوری کوشش کی، اور کہا جاتا ہے کہ 9 سال آپ نے شب و روز اس کی جد و جہد جاری رکھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ قوم کو بتا دیں کہ اب ان پر اللہ کا عذاب آیا ہی چاہتا ہے، اور اس کے لیے ایک روایت کے مطابق 3 دنوں اور ایک روایت کے مطابق 40 دنوں کی مہلت دی گئی۔ قوم نے آپس میں گفتگو کی کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے اس پر نظر رکھو۔ اگر یہ شہر میں رکا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب نہیں آئے گا، اور اگر شہر سے چلا جاتا ہے تو عذاب کا نازل ہونا یقینی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام راتوں رات وہاں سے ہجرت کر گئے اور عذاب کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں۔ چنانچہ اصل عذاب کے آنے سے پہلے ہی یہ تمام لوگ توبہ کے لیے ٹاٹ کا لباس پہن کر صحرا میں نکل آئے۔ بچوں کو ماؤں سے اور جانوروں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ کر دیا تاکہ سب مل کر روئیں۔ جن لوگوں کا حق باقی تھا جلدی ان کا حق ادا کر دیا، یہاں تک کہ اگر ناحق کسی کا پتھر لے کر اس پر اپنے مکان کی بنیاد رکھی تھی تو اس بنیاد کو بھی اکھاڑ کر صاحب حق کے حوالے کر دیا۔ آخر ان کی گریہ و زاری اللہ کے دربار میں مقبول ہو گئی اور عذاب ان پر نہیں آیا۔ اس کے بعد آگے کے واقعات سورہ انبیاء اور صافات میں آئے ہیں، جس میں مچھلی کے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل جانے کا بیان ہے۔ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قوم فرعون کا ذکر کیا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد کو دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ جب خود اس پر اللہ کا عذاب ظاہر ہو گیا تب اپنی ایمان لانے کا اعلان کیا۔ اکثر قومیں جن پر عذاب نازل ہوا ہے ان کا یہی مزاج رہا ہے۔ پچھلی قوموں میں صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا استثناء ہے کہ وہ آثار عذاب کو دیکھ کر عذاب کے آنے سے پہلے ہی ایمان لے آئی اور توبہ کر لی، اس لیے ان کی توبہ قبول کی گئی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مفسر رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر بعینہ عذاب دیکھ لیے ہوتے تو ان کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے فریضہ رسالت کو پوری طرح ادا نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی سنت کے برخلاف عذاب آنے کے بعد پھر ٹل گیا۔
حقیقت یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اللہ کا عذاب آنے سے پہلے ہی ایمان لے آئی، اسی لیے ان کا ایمان ان کے لیے نافع ہوا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب الہی کی اطلاع حکم خداوندی ہی سے دی تھی، تو اگر قوم پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور حضرت یونس علیہ السلام نے حق پیغمبری نہ ادا کر دیا ہوتا تو کیوں کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے قوم کو عذاب کی آمد کے بارے میں بتا دیں۔ رہ گئی یہ بات کہ حضرت یونس علیہ السلام پر کیوں کر عتاب ہوا اور مچھلی کے نگلنے کا واقعہ کیوں کر پیش آیا، تو اس کا ذکر انشاءاللہ سورہ انبیاء میں آئیں گا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، نجاست سے مراد کفر کی معنوی گندگی ہے۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ، الآیات ای الدلالات والنذر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ، اس آیت کریمہ میں دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ دعوت انسان کے لیے نہ صرف آخرت میں نجات کا باعث ہے بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میرا کام احکام شریعت کو وضع کرنا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، میری ذمہ داری احکام شریعت کو ماننا، اس پر عمل کرنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس بات کو بار بار اور یہاں بھی قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ نفع و نقصان اور کامیابی و ناکامی سے دوچار کرنا صرف اللہ کی قدرت میں ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی اس سلسلے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ الحمدللہ، سورہ یونس اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے اپنے اتمام کو پہنچی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.